راسپا بابا سائی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ یونیورسٹی میں ان کو آرزو ملک پسند آ گئی اور دادا سائنک سے چھپ کر انہوں نے شادی کر لی، کیونکہ ہمارے خاندان میں باہر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ان کی شادی کو 1 سال ہوا تو عارض ان کی گود میں آ گیا اور آرزو ملک اس دنیا سے چلی گئی۔ اس 1 سال میں دادا سائی نے بابا سائنک کی شادی مومنہ ملک سے کر دی۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ آرزو ملک کی وفات پر بابا سائی عارض کو حویلی لائے، لیکن دادا اور دادی سائی نے عارض کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ بابا سائی عارض کو اس کی خالہ کے پاس چھوڑ آئے۔ میرے پیدا ہونے کے 3 سال بعد بھی بابا سائی کا رویہ پہلے جیسا تھا۔ وہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کرتے تھے۔ 3 سال کا تھا جب میں روز رات اپنی ماں کو اپنے سامنے بے لباس ہوتے دیکھتا۔ اماں سائی بس لاشوں کی طرح ابا سائی کا دیا ہر ظلم برداشت کرتیں۔ راسبا 3 سال ہر رات میں یہ سب دیکھتا، اماں سائی کے جسم پر ابا سائی کے دیے نشان، لیکن ہر صبح ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ ہوتی، اور پوری رات اماں کو دیکھتا، اور پورا دن میں خوف کی وجہ سے کمرے سے نکل نہیں پاتا تھا۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو عمار آیا، اور عمار کے 1 سال بعد رمیزہ نے سب کو دوبارہ خوشیوں سے نوازا۔ عارض کو میں نے پہلی بار 12 سال کی عمر میں ہی دیکھا تھا۔ وہ شکل میں میرے جیسا ہی تھا، لیکن عادات کافی مختلف تھیں۔ عارض سے بہت نفرت کرتا تھا۔ عارض کو سب سے پہلی بار تب جانا تھا، پھر عارض نے سب کو سنبھالا۔ میں نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن جس دن عمار نے تمہارے لیے بولا، اس دن مجھے لگا پھر سے کوئی آرزو ملک آ گئی ہے۔ تم سے شادی وہ سب میں نے بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا تھا۔ راسبا پلیز مجھے معاف کر دو، زبال نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اور راسبا بس اس کو سن رہی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے، اور جو ہوا ہے اس سب کو بھول جائیں۔ میں آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، میری اماں کو بچانے والے ہیں۔ پلیز آپ آج کے بعد آپ پرانی کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ راسبا زبال کے سینے پر سر رکھتے کہہ رہی تھی۔ راسبا ایک بات بتاؤ، زوال راسبا کے سر میں انگلیاں چلاتے بولا، لیکن اس کے کوئی جواب نہ دینے پر زوال راسبا کے گرد حصار تنگ کرتے سو گیا۔ مشی اسے پکڑ لو، بہت رو رہی ہے۔ عارض انابیہ کو روتے دیکھ کر بولا، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عمار نے اپنے سامنے رو انجان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ہمیں زوال سر سے ملنا ہے، عروج اور عمران نے بولا۔ اچھا میں بلاتا ہوں۔ راسبا وہ بھائیوں کو بلا کر لائیں، انہیں کہیں کوئی عروج ملنے آئی ہے۔ عمار نے کچن سے نکلتے راسبا کو پکارا، یہ سر کی وائف ہے۔ کیا؟ عروج نے عمران کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے کیا معلوم، عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، عارض کی ان کے پاس آتے بولا۔ عروج اور عمران عارض کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں زوال نہیں ہوں، عارض اس کی شکل کو دیکھتے بولا۔ زوال وہ نیچے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، راسبا نے واش روم سے نکلتے زوال کو کہا۔ کون آیا ہے؟ زوال نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ وہ کوئی عروج نامی لڑکی آئی ہے، راسبا نے باہر نکلتے کہا۔ اوہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زوال جلدی سے باہر آتے بولا۔ عروج اور عمران جو انابیہ کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، زوال کو آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے۔ ان دونوں نے پہلی مرتبہ زوال کو ٹراؤزر شرٹ میں دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ سر، عمران نے زوال کو آتے دیکھا۔ جی کیا خبر ہے؟ زوال نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سر کرامت پکڑا گیا، عروج نے فائل آگے کرتے ہوئے کہا۔ سیٹ کرامت کا نام سنتے راسبا زوال کو دیکھنے لگی جو فائل پڑھ رہا تھا۔ گڈ، آخر ہماری اتنے مہینوں کی محنت رنگ لے آئی، زوال فائل بند کرتے بولا۔ سر وہ اب میں عروج آف لے سکتے ہیں، وہ ہمیں ہنی مون پر جانا ہے، عمران نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عروج نے عمران کو گولی سے نوازا، اور عارض اور عمار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جی چلے جائیں، زوال نے انابیہ کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اور سر بیٹی کے لیے مبارک ہو، عروج نے زوال کو انابیہ کے ساتھ مسکراتے دیکھ کر کہا۔ یہ میری نہیں ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور ہاں، جس لڑکی کو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں نا مس عروج، وہ میری وائف ہے، عروج کی نظروں کو سمجھتے زوال نے کہا۔ آپ جانتی ہیں بیجز زوال ملک کی نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، زوال کہتا اماں سائی کے پاس آ گیا۔ اماں سائی، میں نے ابا سائی کا بدلہ لے لیا ہے، زوال نے ان کے ہاتھ چومتے کہا۔ اس گھر میں راسبا کے علاوہ ہر کوئی زوال کے آرمی جاننے کے بارے میں جانتا تھا۔
ہمیشہ خوش رہو دادی سائی۔ اور دادا سائی نے نم آنکھوں سے کہا، راسی راسی میری بات سنو۔ زوال راسبا کو ڈھونڈتے کچن میں آیا۔ زوال، اگر رات کو آپ نے سب بتا دیا تھا تو اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ آپ راسبا غصے سے کہتے وہاں سے چلی گئی۔ یار ویسے زوال، تم لوگ رات کو بھی باتیں کرتے ہو؟ عارض زوال کی حالت دیکھ کر قہقہ لگاتے بولا۔ بکواس نہ کر، زوال غصے سے کہتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اماں سائی، میں عمار کی شادی سے پہلے اماں کی طرف چلی جاؤں گی، راسبا نے مومنہ بیگم سے اٹھتے ہی پوچھا۔ ہاں چلی جاؤ، ویسے بھی کل مہندی ہے، آ جانا۔ مومنہ بیگم راسبا کے سر پر پیار دیتے چلی گئیں۔ راسبا، تم نے مجھے اماں کی طرف جانے کا تو نہیں بتایا؟ زوال ناشتہ کرنے کے بعد اس سے چائے کا کپ پکڑتے بولا۔ اب بتا دیا ہے نا، راسبا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ یار تھوڑے دنوں بعد چلی جانا، ویسے بھی آج طلال، رمیزہ اور چھوٹی ماما آ رہی ہیں۔ زوال نے التجا کی۔ نہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے جانا ہے، راسبا نے انابیہ کا گال چومتے کہا۔ ویسے آج میں نے پہلی بار سردار زوال ملک اور میجر زوال ملک کو اتنا بے بس دیکھا ہے، عمار نے زوال کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر زوال نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اچھا، آج شام کو مہندی لگوانے والی آئی تو تم آ جانا پلیز، کیونکہ یار میں مہندی لگواؤں گی تو تم انابیہ کو سنبھال لینا، مشائم نے زوال کی شکل پر ترس کھاتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے مشی آپا، راسبا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پوری حویلی کو خوب سجایا گیا۔ یار رمیزہ، ویسے تم بہت چھپے رستم نکلی، اریبہ اور امل نے رمیزہ سے شکوہ کیا۔ یار اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، رمیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار رمی، تم یہاں، طلال تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہے، عارض اس کی باز آتے بولا اور اریبہ اور امل کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم پوری ہوئی اور رہبہ جاوید سے رہبہ عمار بن گئی۔ بیوٹیشن راسبا کو تیار کر کے باہر نکلی تو زوال کمرے میں داخل ہوا۔ راسبا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، کیا نکاح کی رسم ہو گئی ہے؟ اب چلو مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، زوال نے نیچے جھکی راسبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ہو گیا، راسبا چہرے اوپر کرتی بولی۔ لال اور سبز رنگ فراق اور ڈارک میک اپ میں وہ آج زوال ملک کا دل دھڑکانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ زوال بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا جو سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ زوال چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اس میں گجرے پہنائے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، روح زوال راسبا کو دیکھتے بولا۔ اچانک اس کی نظر راسبا کے کندھے کے نشان پر پڑی، وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا۔ راسبا کو آج اپنا آپ دوبارہ زوال کی نظروں میں کم لگا۔ آ جاؤ نیچے، زوال کہتا کمرے سے نکل گیا۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ زوال جو آج وائٹ شلوار قمیض پر گرے کوٹ پہنے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ راسبا، اس سے ملو، یہ ہے ہیرا، میری بہن کی بیٹی، مومنہ بیگم نے ہیرا کا تعارف کروایا۔ راسبا نے اپنے سامنے کالی ساڑی میں میک اپ سے چہرے کو خوبصورت بنائی لڑکی کو دیکھا۔ اچھا یہ ہے وہ لڑکی جو زوال ملک کی بیوی ہے، دیکھو تو صحیح اس کا رنگ کتنا کالا ہے۔ ہیرا کے ساتھ کھڑی اس کی دوستوں نے راسبا کا مذاق اڑایا۔ ویسے تم لوگوں کی رنگ اتنی بھی صاف نہیں ہے جو میری بیوی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، زوال راسبا کے گرد بازو کا حصار کرتے بولا۔ ہیرا زوال کو دیکھ کر ہنسنا بھول گئی۔ ہیرا، آج کے بعد تو مجھے میری بیوی کے ارد گرد نہ نظر آؤ، زوال سخت لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا اور راسبا اس کے ساتھ بس چلتی گئی۔ کمرے میں آ کر زوال نے غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ زوال، وہ راسبا کے بات ادھوری رہ گئی اور زوال پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اپنا غصہ اس پر اتارنے لگا۔ راسبا اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھی اور اس نے سختی سے زوال کے کوٹ کالر کو دبوچ لیا۔ راسبا کی سانس اکھڑنے لگی تو زوال اس سے پیچھے ہوا اور راسبا اس کے سینے پر سر رکھ کر سانس لینے لگی۔ مسز، آج کے بعد اگر آپ نے کسی کی فضول بات کا جواب نہ دیا تو میں یہ سزا سب کے سامنے دوں گا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے میں مشائم نے تمہارے لیے بولا تھا اور اگر میں نے آئندہ تم خود جواب دو گی، زوال راسبا کی کمر سہلاتے بولا۔ راسبا ابھی بھی اس زوال کا کالر پکڑے کھڑی تھی۔ راسبا، تمہیں اماں سائی بلا رہی ہیں، رمیزہ نے دروازے پر پیغام دیا اور راسبا زوال کے حصار سے نکلتی باہر چلی گئی۔ رسموں کے بعد رہبہ کو عمار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یار مشی، انابیہ کا فیڈر دینا، عارض نے کھوئی ہوئی مشائم کو دیکھ کر بلایا۔ مشائم نے عارض کی بات نہ سنی تو عارض اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کب سے بلا رہا ہوں، کدھر کھوئی ہوئی ہو؟ عارض نے مشائم کا بازو پکڑے کہا۔ آپ کو کیا، آپ کو اب میں تھوڑی اچھی لگتی ہوں؟
آپ کو تو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو مشائم روتے ہوئے عارض سے شکوہ کر رہی تھی۔ یار کس کی بات کر رہی ہو تم؟ عارض مشائم کو گلے لگاتے بولا۔ پرمزہ کی فیڈر مشائم نے عارض کے سینے سے سر اٹھاتے بولا، یار مشی مجھے تمہاری کتنی فکر ہے، کتنی پرواہ ہے، یہ میری ہے تمہارے لیے محبت، کیونکہ محبت کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوتا، اور میری خواہش صرف اور صرف تم ہو۔ عارض مشائم کے ہاتھ تھامتے اس کو یہ یقین دلوا رہا تھا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں جہاں میں ہوں وہاں کوئی اور آپ کو نظر نہ آئے، صرف میں آپ کے لیے اہم ہوں اور میں آپ کے لیے سب سے زیادہ خاص بننا چاہتی ہوں۔ مشائم دوبارہ اس کے سینے لگے بولی، یار تم اہم ہو، عارض ملک کی محبت ہو، اب پلیز انابیہ کو دیکھ لو۔ عارض اس کے ہونٹوں کو چھوتے بولا، یار مشی مجھے یہ تمہارا بڑا پسند ہے۔ عارض نے مشائم کے ہونٹوں کو اوپر موجود دل کو چھوتے ہوئے کہا، اچھا اب میں آپ کی بیٹی کو پکڑ لوں؟ مشائم عارض کو گال چومتی بول کر بیڈ پر انابیہ کے پاس چلی گئی۔ اس کے ساتھ قسط نمبر 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔